الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ درود بھیجیں محمد علیہ یہاں سے اٹھائیے گا کافی کی آخری جلد پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ یہ 5 حدیثوں کو مطالعہ کر کے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کریں کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جس امام کی حدیث پڑھیں اس امام کی زندگی، اس کی سیرت، اس کی عملی یا علمی کاوش کے بارے میں تھوڑا سا 2-4-5 منٹ ذکر کریں۔ اس سے آپ کو مطالعہ بھی بڑھے گا اور لوگوں کے دینے کے لیے آپ کے پاس مواد بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ حدیثیں پڑھتے ہیں ان کو آپ لکھ لیا کریں۔ یہ جو آپ لوگ اس سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا موبائل سے، ماڈرن ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کو آپ لکھ لیا کریں، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی شرح اپنے قلم میں مبارک سے لکھ لیا کریں، اس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ لکھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ کہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو جب تک وہ تحریر رہتی ہے اس کو اور اس کے ماں باپ کو اور اس کے آباء و اجداد کو بخشا جاتا رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ تو بات آپ نے سنی ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، تو لکھنے کا بہت ثواب ہے، اور آپ جب لکھتے ہیں تو بہت سی باتیں جو آپ کو پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتی لکھتے وقت سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ لکھنے میں آپ کے پورے حواس جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، عقل بھی مصروف ہوتی ہے اور حواس خمسہ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی آپ اگر محنت کریں گے تو یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا۔ یہ جو عمر آپ کی ہے یہی عمر ہے کمائی کی۔ اس دور میں جو آپ ثواب کما لیں گے، جو مطالعہ کر لیں گے، جو آپ چیزیں لکھ لیں گے، وہ ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے۔ پھر جب بعد میں آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور آپ کے پاس نوٹس نہیں ہوں گے اور آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو اس وقت آپ کو بڑی مشکل ہوگی۔ اور جب آج کل جیسے اب یہ ٹی وی پر آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں جو چت ہوتے ہیں ہمارے علماء، سنی علماء سے کیوں چت ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے چت ہوتے ہیں کہ مطالعے کا سابقہ ہوتا نہیں، جب کوئی موضوع ملتا ہے فوراً اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ فوراً مطالعہ کرتے ہیں اس میں وہ گہرائی نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کا مطالعے کا سابقہ ہو، ایک بات کو آپ نے کئی جگہ کئی طرح سے پڑھا ہو اور پھر آپ کو کہیں گفتگو کرنا پڑے اور آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تو وہ آپ میں سنگینی اور وزن پیدا ہوتا ہے آپ کی بات میں۔ تو یہ رٹا لگانے میں، کیسٹ پڑھ کے، کیسٹ سن کے مجلس میں پڑھنے میں اور مطالعہ کر کے علم کو کی جگالی کر کے، علم کو ہضم کر کے اس کو مستند طور پر
سوچ کر دوسروں تک پہنچانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ ہر پڑھا لکھا آدمی پہچان لیتا ہے۔ جب آپ کسی سیمینار میں جائیں گے، جب آپ کسی علمی محفل میں جائیں گے اور آپ مقالہ پڑھیں گے، تو جو وہاں بیٹھے لوگ ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے یہ اپنے پرانے مطالعے سے بہتر مطالعہ کیا ہے یا ابھی مطالعہ کر کے آئے، کچا مطالعہ ہے آپ کا۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر زور دیں۔ کتابیں بہت موجود ہیں، ایسا نہیں کہ کتابوں کی کمی ہے، ہر جگہ پر، آپ کے مدرسے میں، یہاں آپ کے گھر میں، ادھر ادھر ہر جگہ کتابیں موجود ہیں، اور آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئیے ادھر آگے آ جائیے۔ سرکار آپ ادھر تشریف لائیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ آپ قم سے ہمیں تصویریں بھیجتے رہیں اور زیارت نہ کرائیں۔ کون سی یہ ہے دوستی؟ کیسی دوستی ہے یہ؟ درود بھیجیے محمد علی۔ کس کا؟ تو بہرحال اس پر تھوڑی سی آپ لوگ محنت کیجیے، یہ آپ کے بھی کام آئے گی، آپ کے دوستوں میں بھی کام آئے گی، ہمارے بھی کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی، اس کوشش میں تھوڑی سی وہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شعراء ہیں، کتنے شعراء ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اور یہ اتنے ہلکے ہلکے کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ اور کون ہے؟ بس دو ہی شاعر ہیں، دو ہی شاعر ہیں؟ پڑھنے کو تو بہت کھڑے ہوتے ہیں، شاعر دو ہی ہیں، آپ نہیں شعر کہتے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو شعراء کرام ہیں یہ تھوڑی سی محنت کریں، اور کم سے کم 14 معصومین پر الگ الگ ان کے افکار اور ان کی سیرت کے اوپر نظمیں کہیں۔ لیکن ابھی میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک گلے میں پھندہ ڈالوں، 5، 6، 7، 8 شعراء آپ پاکستانی انڈین پکڑ کے لائیں میرے پاس، ان کی ایک الگ کلاس رکھی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ فکری شاعری کیسے کی جاتی ہے، تاکہ یہ جو واہ واہ والی شاعری ہے، فقط لفاظی والی شاعری جو ہے، اس سے تو آگے ہی تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور فکری شاعری کی طرف آپ لوگ ماشاءاللہ سے علماء ہیں، آپ لوگوں سے یہ نہیں توقع کی جاتی کہ آپ خالی خولی واہ واہ کروائیں، آپ لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ شعر میں اپنے درس دیں، شعر میں آپ لوگوں کے عقائد کو مضبوط کریں۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے مولائیوں کی طرح سے شعر کہنے لگیں تو بکل وادن یہیمون والے شعر تو آپ کے نہیں ہونے چاہیے نا، آپ کے شعر ایسے نہیں ہونے چاہیے، آپ کے شعر دوست کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر جانا تھا۔ کس کا؟ کون؟ ہیں گے وہ بنگلہ دیش کے شمون نام کا۔ ہم لوگوں کی طرف سے بھی کہہ دیجیے گا تسلیت پیش کر دیجیے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کریں کہ یہ 4، 5، 6 شعراء جو اچھے ہیں ہندوستان پاکستان کے، جو شعر کہتے ہیں اور بڑی واہ واہ لیتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑی آہ آہ کے بھی شعر کہنا سکھائیں گے، بھائی کچھ آپ علمی اور فنی بات بھی کریں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں
قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کی کتنی بڑی عقل مندی ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ابھی تک مسلمان اس پہلی آیت کی کوئی تعبیر نہیں کر سکے. ابھی تک اس قرآن کی سب سے پہلی آیت کی کوئی متقن تعبیر نہیں کر سکی. یہ ذالک الکتاب کیا ہے؟ کر سکیں؟ ابھی تک الجھے میں بڑے بڑے مفسرین الجھے میں. تو یہ آپ کا ہمارا فریضہ ہے نا کہ اس پر ہم کمند لگائیں. اگر پہلے ہی جملہ استاد کا نہ سمجھاؤ تو آخری جملہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ بیچ کی بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ کیا سمجھ میں آئے گی؟ کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے تو کہا نہیں جا رہا. اس کے لیے کہا جاتا تو کہتا کہ حاصل کتاب. تو یہ کون ہے ذالک الکتاب؟ تھوڑی سی عقل کی کمند لگائیں اس کے لیے کہ سوچیں کہ کیوں ذالک کا لفظ استعمال ہوا یہاں، اور کیوں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیوں یہ ذالک الکتاب ہے. حاصل کتاب تو ہے نہیں. تو اس سے یہ کتاب تو مراد نہیں ہو سکتی. اب آپ اردو میں فارسی میں اس کا ترجمہ کریں کہ ہاں یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے. یہ سب وہاں تو جہاں آپ کی مرضی آتی ہے وہاں تو آپ اتنا اٹک جاتے ہیں قواعد عرب کے اوپر کہ کہتے ہیں نہیں اللہ والعبد یہی ہے مقانہ مانے لیے جائیں. لیکن جہاں پر واضح طور پر ایک بات ہے وہاں پر ہم سوچتے ہی نہیں. کیوں ہوگا؟ سے 99 کی پھر سے تو مسلمان نہیں ہوتا نا کوئی آدمی. کیا ہو جاتا ہے؟ حضرت عثمان کی طرح سے مسلمان بننا ہے. خیر، تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہدن للمتقین. اچھا، وہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہدن للناس، اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہدن للمتقین ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ تضاد ہے قرآن میں، یا یہ دو الگ چیزیں ہیں، یا یہ متقین اور وہ ناس دونوں ایک ہیں؟ کیا ہے؟ ہے قرآن میں کہ ہدن للناس ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہے یاد نہیں ہے؟ تو یہاں پر وہ کیوں کہتا ہے ہدن للمتقین؟ جب شروع کرتا ہے بات کو تو کہتا ہے کہ ہدن للمتقین، وسط بات میں کہتا ہے کہ نہیں یہ ہدن للناس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دو سوال ہیں آپ کے ذہن کے لیے کہ آپ ان پر سوچیں. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جب متقین کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں.
یہ نہیں کہتا کہ یؤمنون بعلم الغیب، غیبی معلومات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آج ان کے لیے غیب ہیں، کل شہود کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ کہیں بھی اس جملے سے یہ بات نہیں نکلتی کہ وہ مومن ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آج ان کے سامنے نہیں ہیں، کل آ جائیں گی۔ علم کی جب کمند لگائیں گے تو وہ ان کے سامنے ہو جائیں گی، جیسے کل ہمارے سامنے 7 سیارے تھے، آج 7 بلین سیارے ہو گئے۔ کل ہمارے سامنے 1 کہکشاں تھی، آج کروڑہا کہکشائیں ہو گئیں۔ کل ہم سمجھتے تھے کہ کائنات تخلیق کے مرحلہ ختم ہو چکا ہے کائنات کی، آج پتہ چلا نہیں، ابھی تو لکھوں کا مراحل تخلیقات رواں دواں۔ اس غیب کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہاں کس غیب کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں امام زمانہ کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جو غیب سے حضور پیدا کر لے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں ان اقوام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جن کو وعدہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ایک ہادی آئے گا، نبی آئے گا اور تمہاری ہدایت کرے گا۔ اس غیب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو شہود کی منزل میں آ سکتا ہے۔ یہاں ایک ایسے غیب کی بات ہو رہی ہے جو غیب ہے، غیب ہی رہے گا، تا ابد غیب رہے گا۔ کون سا وہ ہے؟ کیوں مولانا؟ اب چند باتیں ہیں سامنے۔ پہلی بات یہ سامنے آئی کہ ذالک الکتاب ایک کوئی خاص چیز ہے، جو وہ نہیں ہے جسے ہم اب تک سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کن متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر حال میں غیب ہی رہے گا، وہ حضور میں بدل ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا تو آپ لوگوں کے پاس علم ہے کہ آپ اس غیب کے معنی سمجھ سکیں، ابھی بھی نہیں سمجھا۔ کیوں بول رہا نہیں سمجھے؟ وہ کون سا غیب ہے کہ جو ہر حال میں غیب ہی رہے گا؟ لا ینالہ بعد الہمم، یہ اس غیب کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ غیر متزلزل ہے، ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آتا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ سب کچھ کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے
وہ ہماری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، بینک بیلنس نہیں بناتے۔ زکوٰۃ نہیں کٹواتے۔ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے سب کچھ ہمارے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا اس وقت کا جو موضوع بحث ہے وہ یہ غیب مطلق ہے، اور یہ 3 سوال آپ کے ذہن میں ڈالے ہیں میں نے کہ آپ اس پر سوچیں اور غور کریں اور اپنی بھی مدد کریں، میری بھی مدد کریں کہ یہ ذالکہ کیوں آیا ہے، اور اس ذالکہ کے بعد جو الکتاب ہے یہ ذالک الکتاب کیا ہے، اور پھر کیوں اس کے لیے اتنی شدت سے کہا کہ یہ ھدی للمتقین ہے۔ کیوں یہ بات کہی؟ اب یہ جو بات ہے کہ متقین کی جب پہلی صفت خداوند متعال بیان کرتا ہے اس مقام پر، تو وہ کہتا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب مطلق پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی مرتبہ میں آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا، کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ۔ اب معرفت کا ترجمہ عام طور سے آپ اور ہم پہچاننے کی کرتے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب پہچاننے کی نہیں کرتے۔ اول الدین معرفتہ یعنی دین کی اساس غیب مطلق پر یقین تامہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مدعا پہچاننے کا ہوتا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صفات پتہ ہوں، اس کے بارے میں غور کرو، اس کے بارے میں سوچو دیکھو، لیکن نہیں، امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں، کمال و معرفت ہی کیا ہے؟ التصدیق بہ۔ قبلہ جاگ جاؤ بادشاہ، ابھی سے آپ کو نیند آنے لگی، بعد میں کیا کریں گے؟ تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ارشاد امیر المومنین ہوتا ہے کہ اول الدین معرفتہ، یعنی دین کی اساس اللہ پر یقین بالجزم ہے، کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں شک کا بال پڑ ہی نہیں سکتا۔ اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم نے معرفت الہی کے باب کو شروع ہی کیا صفات ثبوتی اور سلبیہ سے، وہیں سے ہم نے توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہم نے خدا کو ایک مانا، خدا تو ایک نہیں ہے، خدا یکتا و یگانہ ہے۔ خدا ایک نہیں ہے، خدا بے مثال ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو یہاں احد کے معنی ایک اور اکائی کے نہیں ہیں، یہاں احد کے معنی ہیں لا مثیل،
ایسا کہ جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جو فہم و درک میں آ ہی نہیں سکتا، تو اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان کرتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی اساس یؤمنون بالغیب ہے، ایمان جازم ہے، اور ایمان جازم کیا ہے؟ التصدیق بہ، اس بات کی تصدیق کرنا کہ وہ ہے ہی ہے۔ یہی سب سے بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ ایک ایسے وجود، ایک ایسے مافوق وجود کو کہ جو وجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا موجود ہے، خدا موجود نہیں ہے، نہ خدا وجود ہے، اس لیے کہ خدا تو وجود عطا کرنے والا ہے، خدا تو موجود کو خلق کرنے والا ہے، موجود تو وہ ہوتا ہے جو پایا جائے، خدا پایا کہاں جاتا ہے؟ اور جو خدا پا لیا جائے، وہ ابھی آئیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آ کے کہیں گے کہ جو خدا پا لیا جائے وہ تو بت ہو جاتا ہے، تمہارے ذہن کی تراش ہو جاتی ہے، وہ تو تمہارے ذہن کی تراش ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کمال و معرفت ہی التصدیق بہ، معرفت الہی یعنی ایمان باللہ کا کمال یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی تصدیق کی جائے، اور اس کی تصدیق کے کیا معنی ہیں؟ کمال التصدیق بہ توحیدہ، اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ جب آپ جانتے ہی نہیں اس کو، جب آپ کی عقل کی گرفت میں ہی نہیں ہے وہ، جب وہ ہے ہی غیب مطلق، جب وہ حضور پیدا ہی نہیں کر سکتا، جب آپ اس کو درک کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، جب عقول اس تک رسائی ہی نہیں کر سکتی، تو کمال تصدیق کیا ہے؟ توحید ہو، اس کی یکتائی و یگانیت و بے مثال ہونے کی واقعیت کا ادراک۔ اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی۔ اب جب ہم فلسفے میں آ کے خدا کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہر شے کی ایک علت ہے تو وہ علت العلل ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ علت، جب ہم اس کو علت العلل کہتے ہیں تو وہ ہماری گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کسی سے۔ اگر وہ قرآن میں آپ کے تقریب ذہن کے لیے مثل نورہ کمشکات کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہنے لگیں، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہنے لگیں۔ بہرحال پھر وہ فرماتے ہیں کہ کیسے اس کو یکتا و یگانہ مانا جائے، کیا مطلب ہے توحید کا؟ توحید کی واقعیت کیا ہے؟ توحید الہی کی واقعیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کمال و توحید ہی الاخلاص لہو، کمال توحید یہ ہے کہ اس کو ہر چیز سے خالص کر دیا جائے، صفتوں کا محتاج نہ رہے، وہ حالتوں کا محتاج نہ رہے۔ ہم یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ وہ آج غضبناک ہے، کل رحم کرے گا، اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ برا کرے گا۔ اس کو ان حالتوں سے خالص کر دیں۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ، خالص کرنے کا اس کو کیا مطلب ہے؟ اس کے
اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ نفی الصفات عنہ، تمام صفات کی اس سے نفی کر دیں. تو یہ جو پہلا درس توحید علوی ہے، اس پہلے ہی درس توحید علوی کا کتنی مرتبہ ہم تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے تو سارے خطبہ اسی کو اپنا خطبہ شخشقیہ بناتے ہیں نا، یہیں سے شروع کرتے ہیں نا. اکثر مجلس روضہ خان ہمارے اسی سے شروع کرتے ہیں نا. الحمدللہ الذی لم یبلغ مدحتہ القائلون ولا ینال، یہیں سے شروع کرتے ہیں نا. لیکن اس بات کو بھی کبھی سوچتے ہیں ہم؟ اب آپ دیکھیں، یہ تو ہے نہج البلاغہ، بھی اس میں کافی لمبا ہے، وہ پوری بات ابھی نہیں کر رہا ہوں میں. یہ آپ کو 3 چیزیں دکھائیں، قرآن دکھایا، نہج البلاغہ دکھایا. اب دیکھیں آپ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں، ایک دعا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہ دعا جو ہے، یہ دعا کافی طولانی دعا ہے. یہ دعا دعائے یمانی کے نام سے مشہور ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی یہ دعا، کم از کم آپ علماء اعلام نے تو پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ شاعر کو ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے دعا کیسی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ دعا میں درس ہے نہفتہ. کیسا ہے؟ دعا کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتے یہاں کہتے ہیں اللہم فحمدی لکا متواصل. اے پروردگار، تیری حمد و ثنا ایک آن کے لیے رک نہیں سکتی. میرا قلب و جگر، میری جسم و جان، میری روح و عقل، میرا رواں مستقل اس طرح سے تیری حمد میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس میں ایک وقفہ نہیں آتا، کوما نہیں آتا، فل اسٹاپ نہیں آتا. وَثَنَاءِ عَلَيْكَ دائم. پروردگار، میں یہ تو جو مدح و ثنا کرتا ہوں، یہ عارضی نہیں ہے، یہ اپنی حاجتوں کے لیے نہیں کرتا، یہ تیرے خوش آمد میں نہیں کرتا، تجھے اہل پا کر کرتا ہوں، اس لیے یہ ہمیشہ ہے. اس میں ابدیت ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، یہ ہم تیری باقی رہے گی. اس کا میرے وجود سے تعلق نہیں ہے، اس کا میری روح سے تعلق نہیں ہے، اس کا تیری اس خلقت سے تعلق ہے جو ابدی ہے. بہت معنی خیز جملہ ہے. وَالثَّنَاءِ عَلَيْكَ دَائِمٌ، یہ ابدی ہے. مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدَّهْرِ، زمانے گزرتے جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، تیری حمد رہے گی. ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے روئے روئے نے جو حمد کی ہے وہ اس دنیا کے مختلف حصوں میں گونجتی ہی رہے گی، محفوظ رہے گی. وہ کیسٹ چلتا ہی رہے گا. بِأَلْوَانِ التَّسْبِیحِ وَفُنُونِ التَّصْدِیق. رنگ برنگ تسبیحوں میں اور ہنرمندانہ تصدیق میں. فنون، ہنر. ہنر آپ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہنر جس پر آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ ایک بے جان شے میں جان پیدا کر دیتا ہے.
فنون تقدیس، اللہ اکبر، خالصا لذکرک و مرضیا لک، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تجھ سے کچھ چاہتا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ میں تجھ سے طلب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو تو مجھے دے گا اور اگر نہ کروں گا تو شاید نہ دے، نہیں، تیری عطا پر کوئی شک ہی نہیں ہے، یؤمنون بالغیب، شک ہی نہیں ہے تیری عطا پر، شائبہ ہی نہیں ہے اس کا، یہ خالصا لذکرک و مرضیا لک، یہ حمد و ثنا، یہ الوان التسبیح و فنون التقدیس صرف اور صرف تیری خاطر ہیں اور تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے حصول کے لیے، بناصح التحمید و محض التمجید، خالص ترین حمد اور خالص ترین تیری بزرگواریوں کا ذکر، وطول التعدید فی اکذاب اہل تنید، اہل شرک کو جھٹلانے کے لیے میں مدتوں تیرے ان صفات کو بیان کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ لم تعن فی قدرتک، تو وہ ہے، اب یہ وہی خطبہ یہاں پر آ رہا ہے، بالکل اب غور کیجئے گا اس خطبے کو اور ان الفاظ کو، لم تعن فی قدرتک ولم تشارک فی الہیتک، تو نے اپنی قدرت میں کسی سے مدد نہیں حاصل کی اور تو نے اپنی معبودیت میں کسی کو شریک نہیں کیا، ولم تعاین اذ حبست الاشیاء، تو نے جب چیزوں کو مختلف ارادوں کا پابند بنایا تو کسی سے مدد نہیں لی، علی الغرائز المختلفات، جب تو نے چیزوں کو مختلف ارادوں کا پابند بنایا تو نے کسی سے مدد نہ لی اور تو یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا، وَفَطَرْتَ الْخَلَائِقَ عَلَى صُفُوفِ الْحَیَّاتِ، یہ دیکھیے یہ بہت بڑی سائنس ہے، یہ ایک جملہ بہت سی سائنسوں کو جنم دیتا ہے، وَفَطَرْتَ الْخَلَائِقَ عَلَى صُفُوفِ الْحَیَّاتِ، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شے سے مختلف شے تکامل پائیں، نہیں، تو نے بہت سے مخلوقات کو بے پناہ ہیئتوں میں یکدم خلق کیا، بہت بڑی سائنس ہے یہ، وَفَطَرْتَ الْخَلَائِقَ عَلَى صُنُوفِ الْحَیَّاتِ، ہر خلقت کی حیت الگ تھی، اس کی صنف الگ تھی، اس کی ماہیت الگ تھی، ایک لائن لگا دی تو نے، وَلَا خَرَقَتِ الْأَوْهَامُ حُجَبَ الْغُیُوبِ إِلَیک، یہ دیکھیے یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی، انسان کی بلند پروازیاں، انسان کے فکر کی بلند پروازیاں تیرے غیب کے پردوں کو چاک کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، فَاعْتَقَدْتُ مِنْکَ مَحْدُودًا فِی عَظَمَتِک، اس لیے میں تجھ پر عزم بالجزم کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں، کیوں؟ میں تیری عظمتوں میں اس طرح گھرا ہوا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑا درس ہے یہ،
فَأَتَّقَدْتُ مِنْكَ، بالکل وہی اسی کی تفسیر ہے اس آیہ کریمہ کی کہ یؤمنون بالغیب، کیسے وہ یؤمنون بالغیب ہوتے ہیں؟ وہ ایسے یؤمنون بالغیب ہوتے ہیں۔ فَأَتَّقَدْتُ مِنْكَ مَحْدُودًا فِي عَظْمَتِكَ، تو میں تیری ذات پر ایمان بالجزم رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ہر طرف سے تیری عظمتوں میں گھرا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تیری عظمتوں کا، تیری خلاقیت کا، تیری قدرت کا نظارہ پاتا ہوں۔ ولا کیفیتاً فی ازلیتک، تیری ازلیت کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ولا ممکناً فی قدمک، اور تیرے قدم میں کوئی امکان کا دخل نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کون فلسفی یہ کہہ سکتا ہے کہ قدم غیر از امکان ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ولا ممکناً فی قدمک، تیری قدامت، تیری ابدیت امکانات کی حامل نہیں ہے، فوق امکانات ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب ہے کوئی جرأت مند جی اس کو شعر میں بدلے؟ اگر یہ کوئی جوش کو پڑھا دیتا، یہ کوئی میر انیس کو پڑھا دیتا یہ دعا، تو وہی قدرت رکھتے تھے اس دعا کا۔ کوئی شعر میں بدلنے کی، لیکن آپ دے سکتا ہے اللہ آپ کو بھی دعا۔ وَلَا يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْحِمَمِ، بے نہیں وہی جو خطبہ ہے، عیناً وہی لہجہ۔ وَلَا يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْحِمَمِ وَلَا يَنَالُكَ غَوْثُ الْفِتَنِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ نَظَرُ النَّاظِرِينَ فِي مَجْدِ جَبْرُوتِكَ وَعَظِيمِ قُدْرَتِكَ۔ ہمتوں کی بلندیاں تجھ تک کمندیں نہیں ڈال سکتی، ذہانتوں کی گہرائیاں تیری گہرائی اور گہرائی تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں، فلسفیوں کی عقول، عقلاء عالم کی عقلیں جمع ہو کر بھی تیرے درک کے قابل نہیں ہیں۔ فی مجد جبروتک و عظیم قدرتک، تیری قدرت کتنی بلند اور تیرا آستانہ کتنا۔ تو یہ چند سطریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور بہت سی اس قسم کی چیزیں، یہ ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں چیزیں اس میں۔ اب ایک روایت آپ کو میں پہلے سنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے ذیل میں، کیونکہ رسول اکرم کے تذکروں کو ہم لوگ بہت اوائڈ کرتے ہیں، اس لیے اس کے ذیل میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائیں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجو۔ نہیں وہی لئی پہلی جلدی میں ہوگا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہاں اٹھ کے چلے گئے؟ یہ کیا تو سلامانی ٹوپی پہنتے کہاں اٹھ کے چلے گئے؟ ان کو کرسی پر اس لیے بیٹھا تھا کہ بیچ سے بھگ جائیں؟ کہاں چلے گئے؟ بولا ان کو کہ یہ کیا بات ہے آدھی بیچ میں بات کے بیچ میں چلے جاتے ہو؟ کون سا طریقہ ہے یہ؟
توحید. بہر وہ حدیث ابھی میرے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، میں آپ کو حدیث سنا تو دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا. قبلہ آپ کو اتنی بڑی کرسی پر اس لیے بیٹھایا تھا کہ آپ بغیر پوچھے گچھے بغیر اطلاع کے اس طرح سے غائب ہو جائے. یہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں 100 سال بعد تک یہ 1000 سال بعد تک یہ بات رہ جائے گی. ویسے تو اللہ میں کہ تو سب ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں بھی ریکارڈ ہوتا ہے. تو رتبے جو محمد علی محمد. تو کسی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ جس اللہ کو آپ مانتے ہیں کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی. اگر اس کی تعریف کر دی جائے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا. اس نے کہا کہ واللہ تم سچ میں خدا کے رسول ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ایمان بالغیب کا ہے. یہ جو ہم عام طور سے اس بات کی ٹپس میں رہتے ہیں نا کہ اللہ کو آزمایا جائے، تو وہ بھی ہم یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے صدقہ دے کے دیکھیے 10 گنا ملتا ہے، آپ کو نہیں ملتا. خبز دے کے دیکھیں آپ کی برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھ کے دیکھیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ جو اللہ کو آزمانے کا سلسلہ ہے نا، اس سے کم از کم ہم آپ تو نکلیں نا. چلے عوام کو آپ نہیں فی الحال نکال سکتے، نکالا جا سکتا ہے ان کو بھی. ایک بات چھوٹی سی ہے روزمرہ میں ہمارے، کہ ہم لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک الکفر والشرک امریکہ پر کتنا اعتماد ہے، کتنا ایمان ہے امریکہ پر ہمیں. ہمارا وہ ایمان بالغیب امریکہ پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو، ہم نے کبھی بھی کسی عالم سے کسی غیر عالم سے یہ نہیں سنا کہ وہ یہ کہے کہ وہ ماشاء اللہ. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے دیکھیں امریکہ کیا چاہتا ہے، وہ تو جو چاہتا ہے وہ کر ہی گزرتا ہے. کیا ہے اس کی کیا معنی ہے؟ وہ میں بہت سوچتا تھا کہ یہ قرآن مجید میں یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم حج سے واپس آؤ تو ہمیں یاد رکھو کا ذکر آبائکم، کم از کم اپنے باپ کی طرح سے ہی ہم کو یاد رکھو، جیسے تم اپنے اماں ابا کو یاد کرتے ہو اتنا ہی تھوڑا بہت ہم کو یاد کرو. وہ ہم سوچتے تھے. تو اب جب ہم اپنے دور میں حرکت کرتے ہیں اور لوگوں کی گفتگو میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واقعاً ان لوگوں کا مزاج اچھی طرح سمجھ کے اللہ نے یہ جملہ کہا ہے. تو اب کم سے کم جتنی امریکہ پر یا مثلاً آپ کے انڈیا میں تو نہیں پتا، ہمارے پاکستان میں تو یہ بڑے بڑے جو غادری پاکستان کے ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، سیاست مدار بھی ہیں، تاج تجار بھی ہیں، علماء اعلام بھی ہیں، بڑے بڑے دکاترہ ہیں. تو ہم لوگ یہ کیا ہے
کہ کوئی کام ایجنسیاں کرا رہی ہیں، ایجنسی کے وجود پر اتنا یقین ہے، خدا کا پر اتنا یقین نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا میلان طبی جو ہے اس کو اللہ کی طرف رواں کریں، اور اپنے کلمات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے رہن سہن میں اللہ کی بات کریں. آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کہیے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. ہم اس انتظار میں کہ اللہ کی نصرت کب اور کس طرح آتی ہے ہمارے لیے. اگر امام حسین پر اللہ کی نصرت یہ تھی کہ حسین شہید ہوں، تو ہمارے لیے اس وقت نصرت یہ تھی کہ زگزاکی کے ساتھ ایسا سلوک ہو. ہمارے پاس نصرت الہی یہ ہے کہ نمر کو شہید کیا جائے. اس وقت نصرت الہی یہ ہے کہ سعودی عرب اپنی ایمبیسی بند کرے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی؟ کیوں سوچتے ہیں یہ؟ تو اگر ہم خود اپنے اندر یہ تبدیلی لیں تو ہم لوگوں تک بھی اس میسج کو اچھی طرح پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ اس میسج کو چاہتے ہیں. لوگ ہم سے یہی میسج چاہتے ہیں. وہ پیاسے ہیں اس بات کی کہ ہم ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ہم ان کو اللہ کی بات ان تک پہنچائیں، اور ہم ان کو سمجھائیں کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم. دونوں چیزیں برابر کی ہیں، 50-50. کبھی ایک چیز آپ کو پسند آتی ہے، وہی آپ کے لیے مشکل آور ہوتی ہے. کبھی ایک چیز آپ کو ناپسند آتی ہے، وہی آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. ایک نقصان آپ کو 1000 بلاؤں سے نجات دیتا ہے، 1000 سبق دیتا ہے. ایک فائدہ آپ کو ہزاروں بلاؤں میں گھیر دیتا ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا من نور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے مرحومین کے لیے، مرحوم نمر اور ان کے ساتھیوں کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، غالوی کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے، مولانا اقبال شجاعی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے، اور جو دوسرے مومنین و مومنات مرحوم ہو چکے ہیں آپ کے اور ہمارے اور ذوی الحقوق، اور جو مومنین زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی، ایمان اور استقامت، محبت اہل بیت، ذریت صالحہ کے لیے، رزق حلال و طیب و وسیع کے لیے، اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. التماس دعا. کیسے مزاج ہیں سرکار آپ کے؟